استقام فلان بفلان ای مدحہ واثنى علیہ. عربی زبان میں استقامت کا ایک تیسرا معنی ہے تعریف کرنا اور کسی کی خوبی بیان کرنا. جس بندے کو اللہ ذو جلال یہ نعمت عطا کر دے کہ اس کے اندر استقامت آ جائے، اللہ ذو جلال دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرواتے ہیں، اور اس سے بڑا انعام کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ ذو جلال خود اس بندے کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے ان تستقیم علی الامر والنهی ولا تروغ روغان الثعلب. استقامت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے بس اسے کرنا ہی کرنا ہے، دوسری کوئی رائے نہیں. جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا ہی رکنا ہے، دوسری کوئی راہ نہیں. روغان الثعلب. آپ میں سے کون ہے جس نے لومڑی کو دیکھا ہوا کسی؟ جب وہ چلتی ہے تو سموتھلی چلتی ہے یا 20 مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ رہے ہیں استقامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا میں نے مان لیا. استقامت کا حکم، استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے اچھا فلاں کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، چلو میں رائے لے لیتا ہوں، چلو میں سوچتا ہوں، چلو میں مشورہ کرتا ہوں. کس سے؟ کون ہے جو اللہ ذو جلال کے مقابلے میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکے؟ اس چیز کو اللہ ذو جلال نے منع کر دیا ہے، بس رک گئے. یہ استقامت نہیں ہے. خاندان کیا سوچے گا، ساتھی میرے کیا سوچیں گے، میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا؟ تو صحابہ کرام نے سروائیو کیسے کیا؟ کہ صحابہ کرام نے مکہ میں اپنے بیوی اور بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی مدینہ میں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں کروڑوں درم و دینار کے مالک جو ہے خالی ہاتھ مدینے پہنچے. سروائیو کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی محلے اور بستی اور شہر کے چودھری کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا. تم رب کے ساتھ جڑ جاؤ اور تمہارا رب تمہیں ضائع کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَرُوغُ رَوْغَانَ الثَّعْلَبِ. لومڑ نہ بنو، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہو ہی جائے گا. یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے بس، آگے کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اس کا حکم ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ ہی اداء الفرائض. استقامت یہ ہے کہ آپ کی فرائض کی پابندی اس خوبصورتی سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کہ کبھی اس میں کمپرومائز نہ ہو. یہ استقامت ہے. اللہ اکبر، پھر اللہ بڑا، پھر میری شوق بڑی نہیں، پھر میرا دوست بڑا نہیں، پھر میرے رشتہ دار بڑے نہیں، پھر اللہ بڑا. کیا کرو؟ مسجد جاؤ. اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ حکم سب سے بڑا ہے. دنیا کا کوئی حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرائض ہے جو وہ فرائض ہے. اور عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من تہاون بالآداب. ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی آواز نہ آئے، یہ میں ادب کی بات کر رہا تھا. میں کیوں کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں جو ادب و آداب میں سستی دکھاتا ہے حرم من النوافل، اللہ اس سے نوافل کی نعمت اس سے چھین لیتے. ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتا ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا. ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور آج کل کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کون سے پڑھے لکھے، یہ کون سی موقعہ ہے؟ یہ تقسیم کس حدیث میں آپ نے پیش کر دی ہے موقعہ اور غیر موقعہ؟ اللہ کے رسول نے پڑھی تاکید کی ہے. پھر یہ چور راستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علمی اصطلاحات ہیں، سمجھائیں، پڑھائیں اور بتائیں، لیکن لوگوں کو بے عمل تو نہ بنائیں. 25 سال نوکری کرنے کے بعد گھر نہیں بنتا، بس اوقات قبر پہ لگنے جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ
بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، اربع قبل الظہر، ورکعتین بعدها، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین بعد العشاء، ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اور جو سنتوں میں سست ہو جاتا ہے وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ حُرِمَ مِنَ الْفَرَائِضِ، ایک نہ ایک دن فرض نماز بھی چھوڑے گئے، کیا ایسا نہیں؟ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جو فرائض کی پابندی میں سست ہوتا ہے حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وہ تو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ حُرِمَ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو اللہ کی بھی معرفت نہیں ہے کہ میرا مالک اور خالق اور رازق کون ہے، یہ شخص پھر صرف معرفت سے محروم نہیں ہوا، یہ جنت سے بھی محروم کر دیا۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على شهادة ان لا اله الا الله حتى لحقوا بالله، استقامت یہ ہے جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر آخری سانس تک اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید پہ آنچ نہیں آنے۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ استقامت یہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آنے۔ آپ کے علم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف جس میں توحید، محمد رسول اللہ 12 حروف، 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹے دن رات کے ہر قسم کی قدغن سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، نہ زندگی میں کبھی توحید پہ کوئی نقطہ آنے دے، نہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ نقطہ آنے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستقامہ العمل بالطاعہ واجتناب المعاصی، استقامت یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کے نیت اور ارادے اور نظریے پر چھاپ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی چھاپ ہو۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف ہے، متحارب ہے، متصادم ہے، جب تک آپ اس کو ترک نہیں کرتے آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ سارا مہینہ رو رو کے میں گزاروں رمضان میں، لمبے لمبے قیام بھی کروں اور رمضان کے بعد نماز کی فکر نہ ہو، یہ کون سی استقامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی تو ایک نعمت سکھائی اور پڑھائی تھی جو زندگی کے آخری رمق تک ان صحابہ کے ساتھ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامہ ہی کنایۃ عن التمسک باللہ سبحانہ وتعالی فعلا وترکا، استقامت یہ ہے کہ اللہ جلال کی محبت اتنی دل میں ہو، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت میں کروں، کسی کام کو میں چھوڑ رہا ہوں تو بھی اللہ کی محبت میں چھوڑوں۔ من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ جلال کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ نمازی ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ صاحب قرآن ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ شرابی ہے۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ چور ہے نا۔
اس سے کوئی نفرت ہے بدعتی ہے. یہ نفرت اس کا وزن ہوگا قیامت میں. یہ میری اور آپ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. کیا کریں، سروائیو کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کیسے سروائیو کیا؟ 1447 سال ہو گئے ہیں. تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء، انہوں نے کیسے سروائیو کیا؟ اس وقت بھی دنیا میں ہم ہی رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، موجود ہیں. اور اللہ جلال نے انہیں کس طرح مضبوط کیا ہوا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور لوگوں کا تو حال یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا. آپ جتنے ڈھیلے پڑیں گے لوگ اس سے زیادہ ڈھیلے ہوں گے. آپ نے معاشرے کو ایک اثر دکھانا ہے. مومن ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. اور پھر آپ جیسے مبارک لوگ، ان کا مشن اور بیانیہ یہ ہے کتاب و سنت. آپ کو کیا پریشانی تو اس کو جس کا کوئی منہج ہی کوئی نہیں. پریشانی تو ان لوگوں کو ہو جن کا کوئی منہاج ہی کوئی نہیں. کبھی اس کی رائے لے لی، کبھی اس کی رائے. ہم نے منہج وہ اختیار کیا ہے اللہ ذوالجلال کی کلام جس میں غلطی کی گنجائش، اللہ کے رسول کا فرمان جس سے بڑی صداقت میرے مالک نے دنیا میں اتاری. ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خطرہ کس بات کا ہے؟ امام ابن راجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم. آپ کی زندگی کا ہر چال چلن صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی محبت پر، اللہ کی عبادت پر اس قدر مطمئن ہے کہ کبھی انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کی، ضرورت ہی محسوس. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کسی نے دیکھنا ہے صاحب کرامت کو کہ فلاں بندہ بڑا صاحب کرامت ہے. اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ. سب سے بڑی کرامت اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے ثابت قدمی دین پہ عطا کی ہوئی ہے اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. آپ نے ایک لائن کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. لائن کھینچی، پھر آپ نے ایک دائیں لائن کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں بھی اور بائیں. پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم. وَهَذِهِ السُّبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ. دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ متفرق راستے ہیں. عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْ، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ، یہ شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. آج بڑے سمجھدار بنتے ہیں لوگ، رواداری ہونی چاہیے. بھئی اسلام آباد ہی جانا ہے نا، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ہاں کھائیوں میں دھکے کھا کے بھی جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ جاؤ. اور شریعت کو اپنی مرضی سے تعبیر کرنا یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اللہ جل نے اعلان کر فَاتَّبِعُوا، تمہیں اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کی طرف نہ جانا تم بھٹک جاؤ. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے. آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا نا کہ اچھا مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی کر دے تو اگلے 6 مہینے اس سے بات نہیں کرتے. صحابہ کہتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ پہلی وصیت اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا. کہ اللہ نے کچھ اور بھی وصیت کی
آپ نے فرمایا کچھ اور بھی وصیت چاہیے؟ اذا اسرت فاحسن، کبھی وہ غلطی ہو جائے نا فوراً نیکی کر لینا. ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. کہ اللہ کے رسول کچھ اور بھی وصیت کی. اور اچھا پھر ایک ایسی وصیت ہے جس کو ذرا یاد رکھنا. وہ کون سی وصیت ہے؟ استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو. اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی وصیت. صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بس ایک بات بتا دے جو میں کسی اور سے نہ پوچھوں. اچھا استقم باللہ، اللہ جلال کے ساتھ استقامت اختیار کر. قل ربی اللہ ثم استقم، زبان سے اقرار کر لو کہ میرا رب ہے، پالنے والا وہ اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا. آج آپ اس شہر میں بیٹھے تھے جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، لیکن تعجب کی بات ہے سیدنا سلمان فارسی کی روایت نہیں سمجھتے. روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی بھی، کہ جب دو لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو پکڑ لیا گیا. ان سے تقاضا کیا گیا کہ دیوی کے نام پہ تم چڑھاوا چڑھاؤ. انکار کیا. انہوں نے کہا بولا وہ ذباب، خواہ کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ. یہاں کی قصور میں دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی ہیں؟ بولیے نہیں. ایک نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، جس نے مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا فقتل فدخل الجنہ، اسے قتل کر دیا گیا اور وہ جنت چلا گیا. جس نے کہا مکھی ہے اسے چھوڑ دیا گیا فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا. آپ نے خود مانا ہے کہ یہاں مکھیوں کی دکان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دکان پہ بہت مکھیاں ہوں گی، یہ تو ہو سکتا ہے. سوچئے اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا کہاں گیا جو 10 من دودھ اور 1.5 لاکھ کی چادر چڑھاتا ہے، اس بیچارے کا کیا بنے. کبھی ترس کھایا کرے، ان کو سمجھایا کرے، ان کے پاس جایا کرے، ان کو قرآن کھول کے دکھایا کرے، ان کو حدیث کھول کے پڑھایا کرے. او بھائی تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، دعویٰ کرتے یار دیکھو محمد کریم نے کیا کہا ہے، یہ دیکھو اللہ عز و جلال کا کیا فرمان. کوئی دشمنی نہیں ہے، بس صرف خوف اس چیز کا ہے سامنے کسی کو آگ لگی ہو برداشت ہوتا، کسے باشد کوئی بھی ہو، پتہ بھی نہ ہو کون ہے، اب برداشت کریں. اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی کوئی معافی نہیں. قیامت کے دن اللہ جلال فرمائیں لو ان لک ما فی الارض، اگر آج میں پوری دنیا تجھے دے دوں، کنت مفتدیا بہا، جہنم سے بچنے کے لیے تم بطور فدیہ دے دو گے. بندہ کہے گا اللہ میں دے دوں، لفرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا، میں نے دنیا میں بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا، آج سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن نازل ہوا اور اس استقامت، اس دین پر ثابت قدمی کے 8 انعامات کے نوائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ثابت قدم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 8 انعام رکھی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ذو جلال ان کی مدد اور معاونت کریں گے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تخافوا، وہ کہیں گے تم پہ کوئی خوف نہیں، جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے 18,000 کسی کو کوڑے لگے، میں نے بولا کیا 18 نہیں کہا، 18 کوڑے نہیں کہا، کتنے؟ پھر بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں۔ ایک شخص میدان کارزار میں گیا ہے، فارغ ہوا ہے، نیند آئی، سو گیا، دائیں بائیں کھوپڑیاں پڑی ہیں، ایک شخص آ کے اٹھاتا ہے، اما تخاف، کہ تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اگر میرے رب کو پتہ چلا کہ میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے تو کیا بنے، جاؤ اور دوبارہ سو جاؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے دل میں جتنی مضبوط توحید، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں ان سے، ان کی نظریات میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا۔ جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے، کیسے ڈٹتا ہے؟ 4 نشانیاں ہیں جس سے سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے پہاڑ ہے، اور علماء لکھتے ہیں والجبل له 4 علامات، پہاڑ کی 4 علامتیں ہیں۔ لا يذيبه الحر، جتنی بھی گرمی ہو پگھلتا ہے، ولا يجمده البرد، جتنی چاہے ٹھنڈ پڑے اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بولیے۔ ولا تحركه الرياح، دنیا جہان کی بڑی آندھی آئے وہ ادھر ادھر ہوتا ہو۔ ولا يذهب السيل، بڑے سے بڑے سیلاب آئیں حرکت کرتا ہے، سیلاب اپنا راستہ بناتا ہے، پہاڑ وہیں بناتا ہے۔ یہ ہے مستقیم۔ ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے، وہ کہے گا نہیں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو انگاروں پہ لٹایا جائے، مانے گا سب کچھ کہ نہیں مانے گا؟ وہ کیا تھا بلال کی؟ آگ بھی لگتی، چمڑی جل جاتی، انگارے بجھ جاتے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد۔ یہ ہے مستقیم۔ اللہ نے اس کا پھر وزن بھی تو بتایا نا، وہ کالے رنگ کا غلام جس کی موٹی موٹی ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا پیارا تھا۔ اب اس وقت وہ اسٹارلائٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے، ماربل ٹف ٹائل کی تو نہیں چلتے ہوں گے، لیکن چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ آج لوگوں کے ہاں یہ میئرز بن گئے ہیں، فلاں فلاں خاندان ہے، یار رشتہ نہیں کریں گے، یہ بڑا خاندان ہے، چھوٹا ہے، کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے ہیں، یہ قریشی خاندان کا سپوت، دنیا میں اس کا نام ہے، عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں۔ خریدا بھی ابو بکر نے ہے، اور ابو بکر ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے 2 بیٹے تھے، واقد اور بلال، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، لوگوں اللہ کے رسول کا بلال مجھے اپنے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ ایمان کی قیمت، یہ ہے استقامت۔ اللہ نے یہ استقامت جس کو دے دی، اس سے پریشانی پھر لا تخاف ولا تحزن۔ رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم، اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیمار ہو، خامن باہر ہے، لمبی حدیث ہے، اکیلی جان گھر میں ہے، بیٹا آخری سانسوں میں ہے، آخر فوت ہو گیا۔ غسلت ہو، اکیلی عورت نے غسل دیا، کفنت ہو، اکیلی عورت نے کفنایا، حنطت ہو، اکیلی نے خوشبو لگائی، ایک زاویے میں سے لٹا دیا، نہ بین کیا
نوحہ کیا ہے، نہ شور مچایا ہے، نہ پورا گاؤں اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ جو ہی خامد آیا نہ ہی اس سے کچھ چمٹ کے روئی ہے، بلکہ پتہ تھا کہ تھکاوٹ ہوگی، اسے ویلکم کیا، جلدی سے کھانا لے کے آئے۔ آتے باپ نے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے گا، اہدى ما كان، پہلے سے سکون میں، کیونکہ پہلے تو تکلیف میں تھا نا۔ جب اللہ جلال کے پاس چلا گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے یہاں چلا گیا تو سکون میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی استقامت دیکھی، کھانا دیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور آگے۔ ایک سوال کرتی ہیں خامد سے، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو، الہم یمنعوا، جب اس سے کہا جائے واپس کرو تو وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تبئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے کسی نے ادھار دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں، اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہتی اب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول جنت میں گئے، جب معراج کروائی، پوچھا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہا هذه رمیصہ، یہ رمیصہ ہے، ایک عورت نہیں ہے، وہ صبر کی پہاڑ ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہمارا کیا رول ہے؟ یہ ہے استقامت، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، آخری عمر میں نبی نے ہو، لوگوں نے کہا دعا کرو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ کہتے ہیں قدر اللہ خیر من بصری، بھائی اللہ کا فیصلہ مجھے میری آنکھ سے زیادہ پیارا ہے۔ استقامت کی نعمت جو ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے لیے قدوہ اور نمونہ اور رول ماڈل جو ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی نعمت سکھائی۔ یہاں چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے بھی کوئی ہے یہ استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ڈر گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ تو پھر آپ 5 کام کر لیجیے، اور بڑے آسان سے کام۔ پہلا کام، اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا۔ دنیا میں سب سے بڑا مضبوط انسان اگر آپ کو ملے گا تو وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اور امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ، ایکسیلنس کے درجے پہ کسی کا ایمان آ سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ صبح شام کے اذکار تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے آپ چلتے پھرتے جو موقع ملتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، آپ کی زبان جو ہے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اس سے کبھی آپ ڈی ٹریک نہیں۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے جس میں جو آ جائے شیطان کی وہاں تک اپروچ ہی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، جب کچھ جادوگروں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں جو ہے اس کو ہم نے گرا نہیں گرا، جنات کو اکٹھا کیا، کوشش کی گئی، 1 ہفتہ دیا، 2 ہفتے دیے، مہینہ دیا، رپورٹ لی گئی، کہتے کیا کریں، کچھ نے آ کے کہا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم حملہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کچھ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے۔ آپ کو ذکر کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہو تو کبھی آپ زندگی میں ذکر میں کمی نہیں کریں، اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھی۔ اگر آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی نماز میں سستی نہ کریں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن سماع کو کہاں سے تلاش کریں، وہ کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہاں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کی اگر نماز سفر میں رہ جائے، کہیں بھی رہ جائے،
آپ اکیلے بھی ہیں، وضو کریں، آ کے تکبیر کہیں اور نماز شروع کر دیں. آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا تھا. سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کروں جو کہتے تھے کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں. تیسرا طریقہ جس سے آپ کو استقامت مل سکتی ہے، جب تک آپ دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک استقامت ممکن نہیں. میں نے ایک لفظ بولا ہے علماء کی صحبت، میری مراد کون ہے؟ علماء ربانیین. علماء کی 3 قسمیں ہیں: عالم دولہ، عالم امہ، عالم ملہ. عالم دولہ حکومتی مولوی، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ فتویٰ وہ دوں گا جو حکومت راضی رہے. عالم امہ عوامی مولوی، وہ کیا کرے گا؟ صرف وہ کہے گا جس سے عوام خوش ہوتی ہے. عالم ملہ وہ صرف قرآن اور حدیث بیان کرے گا، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی راضی ہے کوئی ناراض ہے، کسی کو بات اچھی لگی ہے کسی کو نہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانی. یہ ہے عالم ربانی. جب تک ایسے لوگوں کی صحبت آپ اختیار نہیں کریں گے استقامت نہیں. صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، زمین میں پھرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن کی مجالس کہاں ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے. اور وہاں کون سی مجلس قائم ہے؟ اگر کوئی مجلس مل جاتی تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور پتہ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. یہاں اگر کوئی خطیب اور کوئی عالم بیٹھا ہے تو میں ادب سے اس سے گزارش کروں گا یہ جو بہانے بہنے نا چھوڑ دیں. اچھا ابھی لوگ آئے نہیں تو کیا درس شروع کروانا ہے؟ جس رب نے قرآن، جس رب نے دین اتارا نا اس کو سنایا. بڑے فرشتے بیٹھے ہوتے، چھوڑ دو ریاکاری کی چیزیں، کچھ نہیں ملے گا، لوگوں نے کچھ نہیں دینا. یہ سارے جھوٹے دان دکھانے والے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے نہیں جانا. اس رب کو راضی کرو. جب وہ واپس جاتے ہیں فرشتے، اللہ پوچھتے ہیں من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیتے اللہ تیرے بندوں کے پاس. اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے. اچھا کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے ڈر رہے تھے. کہا فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ سوال کرتا یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معه. اللہ ایک شخص تو ویسے گزر رہا، اس نے کہا یہ بندے کیوں کٹے ہیں؟ وہ بھی بیٹھ گئے، مجلس کے لیے نہیں آئے، گنہگار بھی ہیں. جواب ملتا ہے هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم، یہ بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اسے بھی معاف کروں. آپ خوش نصیب، آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے. آپ معمولی لوگ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ اپنے لوگ کتنے قیمتی لوگ ہیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے. ایک لونڈی جو ہے بیت اللہ میں طواف کرتی ہوئی، تو ایک لونڈی جو ہے مالک نے خرید کے لائی روم سے، رات تہجد کے لیے اٹھا دیکھا تو لونڈی نہیں ہے، تو باپ تو نہیں گئی، دیکھا وہ سجدے میں پڑی لونڈی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے اللہم حبک لی، اللہم حبک لی، اللہ تیری میرے سے کتنی محبت ہے اور مجھے توفیق دی. وہ کہتا ہے وہ تیری محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی تیرے ساتھ نہیں ہے. کہتی نہیں، اگر اللہ مجھے پسند نہ کرتا تو مجھے اپنے سامنے سجدے کی توفیق نہ دیتا. یہ اس کی محبت ہے. جہاں میں محبت کرتا ہوں میرا رب بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. کمال یہ نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں کیونکہ ساری دنیا محبت کرتی، کمال یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے. چوتھا طریقہ جس سے آپ ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں، یہ اخبارات، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ مختلف قسم کی ایپس
اور یہ مختلف قسم کے ٹولز اس کو دیکھ کے اچھلنے اور مچلنے والے یاد رکھیں، جب تک انبیاء اور رسول کی زندگیاں آپ نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام کی قصص نہیں پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ انبیاء اور رسول کی قصے پڑھے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس کو 27 انبیاء یا 25 انبیاء کا نام یاد ہے؟ میں نے سن لینے۔ کوئی ہے کسی کو اشرا مبشرہ کے نام یاد ہے؟ بولیے۔ آپ دیکھیے ابھی پوچھیں گے نوجوانوں کو کھلاڑیوں کے نام بتا دیں، اشرا مبشرہ کے نام یاد ہے؟ مبارک ہیں جن کو یاد ہے۔ میں نے آپ کو صرف جھلک دکھائی۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے اور آپ کے رول ماڈل ہستیاں ہیں کون اور ان کے رویے کیا تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن الربیع کو بھائی بنایا عبد الرحمن بن عوف، بیوی بھی چھوڑا ہے، مال بھی چھوڑا ہے، بچے بھی چھوڑا ہے۔ سعد بن الربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول علمت الانصار انی اکثرهم مالا، مدینے والے جانتے سب سے بڑا میں ہوں مالدار، آج کے بعد آدھا مال میرا کمایا ہوا خون پسینے کی کمائی یہ میرے بھائی کی۔ سچ بتائیے گا آج یہ ہو سکتا؟ بولیے۔ زین العابدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں تم آپس میں بھائی ہو مسلمان؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم بھائی ہیں۔ کہتے ایک بات پوچھو؟ کہتے پوچھو۔ کہتے کو ہے آپ میں سے کہ آپ کے پاس آپ کا بھائی آئے، جیب میں ہاتھ ڈالے، جو درم و دینار ہاتھ لگے وہ نکال لے اور آپ مسکرا کے کہو ٹھیک ہے؟ کہتے نہیں۔ کہتے پھر خاک بھائی ہے تم؟ یہ کیا سا بھائی چارہ ہے؟ یہ اس وقت چیزیں آتی ہیں جب اللہ عز و جلال کی محبت میں انسان جو ہے وہ اس قدر آگے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ رب مجھے ضائع نہیں کرے۔ انبیاء کے قصے پڑھیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا ٹی وی لاؤنج جا کے گھر مٹا دیں، وہاں لکھیں قرآن لاؤنج، حدیث لاؤنج، سیرت لاؤنج۔ چینج لانا چاہتے ہیں رویوں کو چینج کریں۔ وہ ہمارے وقت میں تو تھا، آپ کے وقت میں بھی ہوگا، ہم تو بڑا چھوٹی سی عمر ہے۔ مائیں انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ کے قصے سناتی۔ آج ماں ادھر بیٹھی ہوتی ہے فیس بک پہ، بیٹا ادھر بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی ادھر بیٹھی ہوتی ہے، نہ اس کو اس کا پتہ نہ اس کو اس کا پتہ۔ اور کب اٹھتی ہے، کب اٹھتا ہے بیٹا نہ جانے کس وقت نیند آئی، موبائل بھی چل رہا ہے، فیس بک کھلی ہے۔ ادھر خواب بیٹے کیوں آئی ہے ابراہیم کے بیٹے کو، تو خواب کس سے شیئر کی ہے؟ باپ سے۔ ادھر باپ کو خواب آئی یعقوب کو کس سے شیئر کی ہے؟ بولیے۔ ابراہیم کو خواب آئی وہ باپ ہے، بیٹے کو بتائی۔ ادھر بیٹے یوسف کو خواب آئی ہے، تم نے کس سے شیئر کی ہے؟ سچ بتائیے آج بیٹا باپ سے شیئر کر، باپ بیٹے سے شیئر کر۔ میرے بھائی کہاں سے ہم صحابہ تیار کر لیں گے، نیک بنائیں گے؟ پڑھے جا کے امریکہ اور کہے نہیں بندہ نیک بن کے آئے گا، کمال کی سوچ۔ 24 گھنٹے ہم بچوں کو مدرسوں میں رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، وہ تو نہیں بن سکے صحابہ۔ تو جو امریکہ میں کافروں کے جو ہے وہ گود میں پلنے والا، وہ کیسے نیک ہو جائے گا؟ سوچئے۔ اور پھر افسوس ہے ان پر جن نے بیٹے تو کیا بیٹیوں بھی بھجوایا ہوتا ہے، صرف دنیا کے بلے، صرف دنیا کے مال کے لیے، جو ایک منٹ نہیں لگتا اور دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ 5واں طریقہ دعا، یہ آپ کو بہت سیدھا کر سکتی ہے۔ اذان اور جماعت کے درمیان جو دعا ہے، دعا بین الاذان والاقامت لا ترد، یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن عصر سے شام تک دعا کرے، رد نہیں ہوتا۔ رات کو آنکھ کھولے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے دعا کرے، رد نہیں ہوتا۔ بارش آئے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرے، رد نہیں ہوتا۔ سفر میں دعا کیا کرے، تو یہ دعا اتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، لا یبدل التقدیر الا بالدعاء، تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو دعا سے بدل سکتی ہے۔ لیکن 3 چیزوں سے آپ کو رکنا ہوگا، 3 چیزوں سے رکنا ہوگا، وگرنہ آپ کی ثابت قدمی ٹوٹ سکتی ہے۔ جہالت سے اپنے آپ کو نکال لو، علم سیکھو۔ عرب کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ کسی نے پوچھا امام اصمعی بہت بڑا امام تھا، کہتے کون سی 3 چیزیں؟ کہتے کبھی بھی گھوڑے کی پچھاڑی کے پاس کھڑے نہ ہو۔ کہتے اچھا۔ کہا دوسری،
کہتے کبھی بیل کے سامنے نہ کھڑے، کہتے تیسری کہتے جاہل کے چاروں طرف نہ کھڑے، وہ تو صرف دلتی مارے گا نا، وہ ٹکر مارے گا نا، اور جاہل کچھ پتہ نہیں کیا۔ جہالت سے نکلو، علم سیکھو، تمہیں معرفت آنی چاہیے میرا رب کون ہے، تمہیں پہچان آنی چاہیے اللہ کے پیارے پیغمبر کون ہے، تجھے میرے پیارے بھائی یہ پتہ ہونا چاہیے میری زندگی کے مقاصد ہے کیا ہے، اس کا ادراک آنا چاہیے۔